بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التي كانوا علیہا قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ پہلے سپارے کے آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا بیان تھا، چونکہ یہودی یہ کہتے تھے کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، نصرانی یہ کہتے تھے کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، اور مشرکین عرب یہ کہتے تھے کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں۔ تو ان تینوں طبقوں کو یہ سمجھایا کہ ملت ابراہیمی کے حقائق کیا ہیں۔ نہ یہودی ملت ابراہیمی پر ہیں، نہ نصرانی ملت ابراہیمی پر ہیں، اور نہ ہی مشرکین عرب ملت ابراہیمی پر ہیں۔ ملت ابراہیمی پر رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان کے ماننے والے ہیں، اور ساتھ ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان دعاؤں کا تذکرہ تھا جو انہوں نے بیت اللہ کو تعمیر کرنے سے پہلے اور بیت اللہ کو تعمیر کرتے وقت وہ دعائیں فرمائیں کہ مکہ کی سرزمین کو آباد کر رہے تھے تو امن کی دعا، رزق کی دعا اور تعلیم کی دعا، اور ساتھ ساتھ نصاب تعلیم بھی مقرر فرمایا تھا کہ نصاب تعلیم کیا ہونا چاہیے۔ چنانچہ نصاب تعلیم کے اندر 4 امور ذکر تھے کہ قرآن مجید کے الفاظ کا سیکھنا، معنی کا سیکھنا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا سیکھنا اور دل کا تزکیہ کرنا۔ اور یہ بات بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ سورۃ البقرہ مدنی سورت ہے، اور اس سورت کے اندر ریاست کے وہ اہم احکام بیان ہیں کہ مدینہ منورہ میں جیسے ہی آپ علیہ السلام تشریف لے گئے تو اب اسلامی ریاست کیسے قائم ہوگی، اس کے لیے کیا بنیادیں ہیں، تو وہ بنیادی نصاب بھی پیش کیا ہے کہ ریاست کے جو مقتدر لوگ ہوں گے کم از کم ان کی زندگی میں یہ نصاب تو مکمل ہو جو تعلیمی نصاب ابراہیم علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ اب سیقول السفہاء دوسرے سپارے سے قبلے کا تعین ہے، کیونکہ ایک امت مستقل اس کو امت بننا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی امت ایک مستقل امت ہے، جس طرح سے ہر امت کے لیے ایک قبلہ ہے اور ایک سمت متعین ہے جس طرف وہ رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اسی طرح سے مسلمانوں کا بھی ایک قبلہ ہونا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بحیثیت رہبر اور رہنما کے متعین ہو گئے، نبی ہونے کی حیثیت سے، رسول اور معلم ہونے کی حیثیت سے وہ متعین ہیں، لہٰذا قبلہ بھی متعین ہونا چاہیے۔ مدینہ منورہ میں آپ علیہ السلام جب تشریف لے گئے تو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھیں، اور تقریباً یہ 17 ماہ تک آپ علیہ السلام نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھی۔ اور پھر آپ علیہ السلام کی ایک اپنی حسرت اور دلی تمنا بھی تھی کہ بیت اللہ کی طرف مجھے رخ کرنے کا حکم ہو، چنانچہ آپ علیہ السلام کی اس حسرت اور تمنا کے مطابق اللہ نے حکم دیا بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کا، اور پھر جو ہے استقبال بیت اللہ ہونے لگا، نمازوں میں بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کا حکم آ گیا۔ اس میں ساتھ یہودیوں کو ان کی تالیف قلب کے لیے یہ حکم تھا کہ چونکہ یہودیوں کا قبلہ بیت المقدس تھا تو تاکہ ان کو اسلام کی طرف مانوس کرنا، اور ساتھ ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی گزشتہ کتابوں میں آئی تھی کہ یہ نبی ذو قبلتین ہوگا، یعنی یہ بیت اللہ کی طرف بھی رخ کرے گا اور بیت المقدس کی طرف بھی رخ کرے گا، تو وہ نشانی بھی اس طرح سے پوری ہوئی، اور اس نشانی کے ذریعے سے بھی یہودیوں نے رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو جانا۔ سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، ان قریب مشرکین، منافقین اور اسی طرح سے یہود یہ کہیں گے کہ ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، یہ تو بیت المقدس کی طرف مدینہ میں رخ کرتے تھے، اب بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف کیوں رخ کر دیا، کس چیز نے ان کو پھیرا؟ اللہ پاک نے پہلے ہی اطلاع دے دی کہ اب حکم آنے والا ہے بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کا، اور آپ کے اوپر اعتراضات کی بچھاڑ ہونے والی ہے، اور وہ اعتراضات مشرکین کی طرف سے بھی، اور وہ اعتراضات یہود کی طرف سے بھی، اور منافقوں کی طرف سے بھی۔ قل کہہ دیجئے للہ المشرق والمغرب، ایک حاکمانہ جواب دیا کہ مشرق اور مغرب اللہ کا ہے، اصل اتباع ہے، جس طرف رخ کرنے کا اللہ پاک حکم دے، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ جسے چاہتا ہے اطاعت، جسے چاہتا ہے اللہ صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کر دیتا ہے۔ تو علتیں طلب کرنے کی تمہیں کیا ضرورت ہے؟ تمہیں اتباع کرنی چاہیے، الی صراط مستقیم، صراط مستقیم کی اتباع کرنی چاہیے۔ علت کیا ہے، وجہ کیا ہے، اس پہ پیچھے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور
دوسری وجہ یہ سمجھائی کہ آپ کو ہم نے ایک معتدل امت بنایا ہے، اور معتدل امت کا ایک معتدل قبلہ ہے جو پوری دنیا کے وسط میں ہے، لہٰذا آپ کے لیے اس لیے اس قبلے کا تعین کیا گیا۔ اور تیسری وجہ یہ سمجھائی کہ لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَیہِ، یہ ایک امتحان اور آزمائش ہے، ایک بہت بہت بڑا انقلاب کہ ساری کی ساری امت ایک طرف رخ کر رہی ہے اور اچانک رخ پھیر دیا گیا دوسری طرف، تو یہ بہت بڑا ایک انقلاب ہے کہ دیکھتے ہیں کہ اب کون نبی کی بات مانتا ہے اور کون نبی کی بات ٹھکراتا ہے۔ یہ صرف امتحان ہے۔ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، پھر سوال یہ آیا کہ ہم نے جو اس طرف رخ کر کے نمازیں پڑھی ان کا کیا ہوگا؟ اللہ پاک تمہاری نمازوں کو ضائع نہیں کرے گا۔ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا۔ تمام کے تمام مفسرین متفق ہیں اس بات پر کہ یہاں لفظ ایمان سے مراد نماز ہے، اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جس شخص کی زندگی سے نماز نکل گئی ہے اس کے ایمان کا اعتبار نہیں ہے۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء، اس لیے ہم نے قبلے کو تبدیل کیا ہے کہ آپ کی ایک تمنا تھی، ایک حسرت تھی، فلنولینک قبلۃ ترضاها، اب ہم آپ کو اس قبلے کی طرف پھیریں گے جس قبلے کی طرف رخ کر کے آپ خوش ہوں گے، لہٰذا آج کے بعد فول وجهك شطر المسجد الحرام، اب آپ مسجد حرام کی سمت میں رخ کر کے اب نماز پڑھیں گے۔ وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرا، سفر میں، حضر میں، اور اسی طرح سے یہاں تک کہ آپ عین بیت المقدس میں بھی آ جائیں تو تب بھی آپ بیت المقدس کی طرف رخ نہیں کر سکتے بلکہ بیت اللہ کی طرف ہی رخ کریں گے۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ، ایک بڑی نشانی یہ آ گئی یہود کے سامنے کہ نبی آخر زمان جو آئیں گے وہ دو قبلوں کی اتباع کریں گے، وہ نشانی پوری ہو گئی۔ تو اب اس کے بعد بھی اس سے بڑی بھی نشانی اگر آپ لے کے آئے تو انہوں نے ایمان نہیں لانا، جنہوں نے نہیں لانا وہ نہیں لائیں گے۔ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ، اور یہ اے نبی آپ کو ایسے جانتے ہیں جس طرح سے اپنی اولادوں کو جانتے ہیں، ایسے پہچانتے ہیں لیکن ایمان نہیں لائیں گے۔ الحق من ربک، تیرے پروردگار کی طرف سے جو احکام ہیں وہ برحق ہیں۔ وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، اور اس لیے ہم نے قبلے کا حکم دیا ہے کہ ہر امت کا ایک مستقل قبلہ ہے، آپ کا بھی ایک مستقل قبلہ، اور آپ ایک امت ہیں، قیامت تک انسانوں کی ایک آپ امت ہیں۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، ان بحث مباحثوں میں نہ مت پڑو کہ ادھر رخ کرے ادھر رخ کرے، اللہ کا جس طرف حکم آ گیا، اصل چیز دین نام ہے اتباع کا، لہٰذا آپ کو اتباع کرنی چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد اخلاق کو سنوارنے کے اصول سمجھائے کہ یہ جو دل کے اندر یہ اعتراضات پیدا ہوتے ہیں اور دین کو قبول کرنے کا جو جذبہ پیدا ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے، کیسے جذبہ پیدا ہونا چاہیے، اور یہ اعتراضات جو دل میں آ رہے ہیں ان اعتراضات کا تصفیہ کیسے ہو، ان کا صفایہ کیسے ہو، ان سے خلاصی کس طرح سے ہو، تو اخلاق کو سنوارنے کی ضرورت ہے، انسان کا اندر کردار پر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ تو لہٰذا یہاں 5 اصول بتائے اصلاح معاشرہ کے، تہذیب الاخلاق کے 5 بڑے شاندار اصول ہیں۔ نمبر 1، استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر، اس سے پہلے ذکر، شکر، صبر اور نماز اور تعظیم لشعائر اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے شعائر کی تعظیم کرنا، یہ تہذیب الاخلاق، انسان کے اخلاق سنوارنے کے 5 اصول ہیں۔ پھر ذکر کرتا ہوں، ذکر اللہ کا، نمبر 2 شکر، اور نمبر 3 صبر، نمبر 4 نماز، اور نمبر 5 تعظیم لشعائر اللہ۔ اس لیے فاذکرونی اذکرکم، ذکر کرو گے تو اللہ تمہیں یاد کرے گا، تم اللہ کو یاد کرو گے، تم مصائب میں اللہ کو یاد کرو گے، اللہ تمہاری مدد کرے گا، تم جناب اس دنیا میں اللہ کو یاد کرو گے، آخرت میں اللہ تمہیں یاد کرے گا، اور اسی طرح سے تم عبادت کر کے اللہ کو یاد کرو گے، اللہ پاک نعمتیں برسا کر تمہیں یاد کرے گا، اور تم یہاں دنیا میں اللہ کو یاد کرو گے، اللہ پاک اس سے بہتر مجلس، ملائکہ کی مجلس میں تمہیں یاد کرے گا، اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور یا ایھا الذین آمنوا استعینوا، مدد چاہیے، مدد آتی ہے نماز کے ذریعے سے، مدد آتی ہے دین پر استقامت اور صبر کے ذریعے سے، ان اللہ مع الصابرین۔ اور پھر سمجھا وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اس دنیا میں مصائب آئیں گے، کبھی بھوک آئے گی، کبھی جناب خوف آ جائے گا، کبھی تمہارے پھلوں کی کمی ہو جائے گی، کبھی تمہاری زندگی کے اندر کئی قسم کی پریشانیاں آ جائیں گی، اموات واقع ہوں گی، شہادتیں واقع ہوں گی، یہ پریشانیاں آئیں گی، لیکن جو لوگ صبر کرنے والے ہیں ان کو خوشخبریاں ہیں، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، اللہ پاک کی طرف سے ان کے لیے سلامتیاں ہی سلامتیاں ہیں، اللہ کی طرف سے ان کے لیے شاباش ہی شاباش، اور یہ ہدایت یافتہ ہے۔ اور پھر تعظیم لشعائر اللہ، شعائر اللہ کی تعظیم، شعائر اللہ کس کو کہا جاتا ہے؟ ہر وہ چیز جس کو دیکھ کے اسلام کی ترجمانی ہو، جس چیز کو دیکھ کر اسلام یاد آ جائے، جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، ان کو شعائر اللہ، اللہ کی نشانیاں، قرآن شعائر اللہ، مسجد
شعائر اللہ، بیت اللہ شعائر اللہ، اور صفا مروہ یہ شعائر اللہ، حج کے تمام جو ہے وہ مناسک یہ شعائر اللہ، اور اہل دین علماء شعائر اللہ ہے، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اور شعائر اللہ کی تعظیم کرنا یہ تقوی کی بات ہے۔ جس فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، دلوں کا تقوی حاصل ہوگا، دلوں میں اللہ کا خوف پیدا ہوگا شعائر اللہ کی تعظیم سے۔ اسلام ہمیں عظمت سکھاتا ہے، ادب سکھاتا ہے، تعظیم سکھاتا ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض، چوتھے رکوع میں اس سے پہلے ایک دعویٰ ذکر فرمایا، اور دعویٰ وہ شروع میں جو سورت کا دعویٰ تھا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اس رب کی بندگی کرو جس رب نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تم سے پہلوں کو پیدا کیا ہے۔ اس دعوے کو دوبارہ دہرایا گیا، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، وہ پروردگار تمہارا ایک ہی ہے، اس کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے، وہ بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اس پر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں دلائل بھی ذکر فرمائے، 10 بڑے دلائل دیے اس دعوے کو ذکر کرنے کے بعد 10 دلائل۔ ان فی خلق السماوات، آسمان زمین کا پیدا ہونا، دن رات کی حرکتوں کا ہونا، دن کا بڑا ہونا، رات کا چھوٹا ہونا، رات کا بڑا ہونا، دن کا جو ہے وہ چھوٹا ہونا، اور اسی طرح سے کشتیوں کا چلنا، اور آسمانوں سے پانیوں کا برسنا، اس کے ذریعے سے بنجر زمینوں کا زندہ ہونا، اور اسی طرح سے زمین کے اندر چوپایوں کا موجود ہونا، اور ہواؤں کا پھیرنا، اور آسمان اور زمین کے بیچ میں بادلوں کا لٹکا ہوا ہونا، اور وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ بادلوں کا منتقل ہونا، یہ سب اللہ کی قدرت کی بڑی نشانیاں ہیں۔ جو ذات یہ کام کرنے والی ہے وہ ذات عبادت کے مستحق ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، جو محبت اللہ کو دینی چاہیے وہ محبت اگر کسی اور کو دو گے تو یہ شرک ہے۔ لوگوں میں ایسے بھی ہیں جو اللہ کے سوا کسی اور سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسے اللہ کی رکھنی چاہیے، حالانکہ ایمان والے سب سے زیادہ محبت تو اللہ سے رکھا کرتے ہیں۔ استبرأ الذین، پھر ان کی برات کا اظہار ہے کہ قیامت کے دن جن سے تم محبت رکھتے تھے اس دنیا کے اندر اللہ کو چھوڑ کر، ناحق اور ناجائز، چاہے وہ بت سے ہو، چاہے وہ مال سے ہو، چاہے وہ نفس سے ہو، چاہے وہ اولاد سے ہو، چاہے وہ اقتدار سے ہو، یہ سب کے سب برات اختیار کریں گے اور کہیں گے نہیں یہ ہمارے پیچھے نہیں چلے، انہوں نے کوئی ہم سے محبت نہیں رکھی ہے، اور وہاں تمام کے تمام مراسم باہمی منقطع ہو جائیں گے۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، تحلیل اور تحریم میں غیر اللہ کو اختیار دینا یہ بھی شرک ہے۔ حلال، کس کے حلال کردہ کو ہم حلال سمجھیں گے؟ جو اللہ نے حلال کیا۔ کس کے حرام کردہ کو ہم حرام سمجھیں گے؟ جو اللہ نے حرام بتایا۔ جو اللہ نے حرام بتایا، جو اللہ کے رسول نے حرام بتایا، جو اللہ نے حلال بتایا، جو اللہ کے رسول نے حلال بتایا، ان کو ہم حلال اور حرام سمجھیں گے۔ یہ تحلیل اور تحریم کا اختیار کسی اور کو دینا یہ سراسر شرک ہے۔ اس لیے سمجھایا لا تتبعوا خطوات الشیطان، زمین میں جو پاکیزہ چیزیں وہ کھاؤ، ان کو حرام نہ سمجھو، اور اس معاملے میں حلال اور حرام کے معاملے میں شیطان کی پیروی مت کرنا، وہ تمہارا سری دشمن ہے۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، وہ ہمیشہ تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے، گناہوں کا حکم دیتا ہے، اور اسی طرح سے اللہ پر جھوٹ باندھنے کا حکم دیتا ہے۔ اللہ پر جھوٹ باندھنے سے مراد کیا ہے؟ وہ تم سے یہ کہے گا کہ جناب یہ چیز اللہ نے حلال کی ہے، حالانکہ اللہ نے حلال نہیں کی ہے۔ وہ تمہیں کہے گا اللہ نے یہ حرام کیا، حالانکہ اللہ نے حرام نہیں کیا ہے۔ پھر یہ سمجھایا کہ آباء و اجداد کی تقلید مذموم اور تقلید محمود میں فرق۔ ائمہ، علماء، صلحاء کی تقلید کرنا، ان کے نقش قدم پر چلنا، مجتہدین کی تقلید کرنا، قرآن مجید کے مسائل کا استنباط جو کر کے امت کے سامنے پیش کرتے ہیں اس میں علماء کی تقلید کرنا۔ فرمایا کہ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اتبعوا ما انزل اللہ، جو اللہ نے اتارا اس کی اتباع کرو، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم آباء و اجداد کی تقلید کریں گے۔ تو سوال آیا کہ کیا آباء و اجداد اگر سمجھ نہ رکھیں اور ہدایت پر نہ ہوں تو پھر بھی تقلید کریں گے؟ تو معلوم یہ چلا کہ اگر آباء و اجداد دین کی سمجھ رکھتے ہیں اور وہ دین کی سمجھ کے ساتھ ساتھ ہدایت یافتہ ہیں تو پھر ان کی تقلید ہے۔ وہ ایک جگہ پر نہیں، کئی جگہ پر اس کی تصریح قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ، جو اللہ پاک نے تمہیں دیا ہے اس میں سے کھاؤ۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اللہ پاک کی دی ہوئی چیزوں کو استعمال کرو اور شکر اللہ کا ادا کرو۔ اچھا، کن کن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا؟ حرام چیزوں کی کچھ فہرست گنوائی۔ انما حرم علیکم المیتہ، حرام تمہارے پر کیا ہے؟ مردار، والدم، بہتا خون، ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت
بجمیع اجزائہ، اس کے سارے اجزاء تمہارے لیے حرام ہے، اس کا گوشت بھی حرام، اس کی چربی بھی حرام، اس کے بال بھی حرام، اس کی ہڈی بھی حرام۔ دوسری جگہ پر اس کی تصریح موجود ہے، وما اہل بہ لغیر اللہ، جس چیز پر ذبح کرتے وقت اللہ کے علاوہ کا نام پڑا گیا، بسم اللہ کی جگہ پر کسی اور کا نام پڑا گیا، کسی اور کے نام کی نظر و نیاز جو دی گئی ہے، یہ سب کی سب چیزیں تمہارے لیے حرام۔ اس کائنات کا مالک جب اللہ ہے، آسمان و زمین کا پیدا کرنے اور بنانے والا اللہ ہے، تو تحلیل اور تحریم میں بھی اللہ کو اختیار دو، یہ اللہ کا اختیار ہے، یہ کسی اور کا اختیار نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، ان حرام چیزوں کو حالت اضطرار میں اگر کوئی کھانا چاہے تو اجازت ہے۔ حالت اضطرار سے مراد یہ ہے ایسی حالت آ جائے کہ انسان کی زندگی خطرے میں پڑ جائے، موت آنے کا خدشہ ہو بھوک کی وجہ سے، تو پھر یہ حرام چیزیں استعمال کرنے کی اجازت ہے۔ اسی سے ایک مسئلہ علماء نے یہ استنباط کیا ہے کہ حالت اضطرار میں کوئی دوا اگر اس قسم کی ہے کہ ماہر ایک مسلمان ڈاکٹر اور ایک طبیب یہ بتا دے کہ اس کی شفا اس کے علاوہ کسی اور میں نہیں ہے، تو کسی درجے میں اس کی بھی گنجائش ہے، اسے بھی استعمال کر سکتا ہے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم۔ تہذیب الاخلاق کے بعد تدبیر منزل، اپنے گھر کو کیسے سنوارنا ہے، قرآن کی اصول سمجھاتا ہے۔ قرآن ایک ضابطۂ حیات ہے، قرآن مجید ایک کھلی کتاب ہے اور زندگی کے ہر شعبے کی رہنمائی دیتا ہے۔ کیا کیا نیکیاں تمہیں کرنی چاہیے جس سے تمہارا گھر سنورے گا، جس سے تمہارے اخلاق اچھے ہوں گے، جس سے معاشرے کے تم بہترین انسان بنو گے، کیا ہیں؟ من آمن باللہ، ایمان بنیاد ہے۔ اس کے بعد اس ایمان کے بغیر کوئی تہذیب نہیں ہے، اس ایمان کے بغیر کوئی ریاست نہیں بنے گی۔ اللہ کے نام پر بننے والی ریاست کے لیے یہ ایمان پہلی بنیاد ہے۔ من آمن باللہ والیوم الآخر، ملائکہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، کتابوں پر ایمان، نبیوں پر ایمان۔ صرف ایمان نہیں، ان کی زندگیوں کو پڑھنا، نبیوں کی زندگیوں کو سیکھنا۔ نمبر 2، وآت المال علی حبہ ذوی القربى، مال اللہ نے دیا ہے، قرابت داروں پر خرچ کرنا، جہاں جہاں ضرورت ہو وہاں مال خرچ کرنا۔ اس مال کو اللہ پاک نے تمہیں سونپا ہے، تمہیں سپرد کیا ہے، اس مال میں تم آزاد نہیں ہو، جس طرح سے چاہو خرچ کرو۔ اور والسائلین، سائلین میں خرچ کرنا، سوال کرنے والے، وفی الرقاب، گردنیں چھڑانے میں، کوئی قید میں پڑا ہے بے گناہ، اس کو آزاد کرو، مال دے گا۔ اسی طرح سے کوئی مقروض ہے، گردن اس کی قرضے میں پھنسی ہوئی ہے، اس کو آزاد کرو۔ اسی طرح سے کوئی کثیر العیال ہے، بچے اس کے زیادہ ہیں، آمدنی اس کی کم ہے، گردن اس کی پھنسی ہوئی ہے، اس کے لیے اسباب پیدا کرو۔ وہ اقام الصلاۃ، نماز کا قائم کرنا، یہ ہے وہ بنیادی اصول ہے جو معاشرتی زندگی سے متعلق ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس سے آپ کا گھر سنورے گا، جس کے سے آپ کا معاشرہ سنورے گا۔ اقام الصلاۃ وآت الزکوٰۃ، خرچ کرنے کے اندر جذبات ہوں، دل میں بخل نہ ہو۔ والموفون بعہدہم، وعدے کی پاسداری ہو۔ والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، اور مصائب اور تکلیفوں پر صبر کرنے کا جذبہ اندر موجود ہو۔ اس دنیا میں مصائب آئیں گے، اور وحین الباس، اور جب جنگ ہو، اگر کافروں کے ساتھ تمہاری لڑائی ہو جائے تو اس وقت بھی صبر اور استقامت، بزدلی نہ دکھانا۔ اولئک الذین صدقوا، یہ وہ اعمال ہیں جن اعمال پر تمہاری زبان اور تمہارا جسم اور تمہارا دل یکجان ہو جائیں گے۔ اس کو کہتے ہیں صدق، اس کو کہتے ہیں سچائی۔ صرف زبان سے سچائی کو سچائی نہیں کہا جاتا، دل بھی زبان کا ساتھ دے رہا ہو، اعمال بھی اسی کے مطابق ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل۔ اب یہ آپ یوں سمجھیے کہ اس سورہ بقرہ کا دوسرا حصہ یہاں سے شروع ہوا چاہتا ہے۔ اس کے دو حصے ہیں۔ پہلے حصے کے اندر گویا کہ ایک انفرادی زندگی کے وہ اصول اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ ایک بنیادی اساس کیا ہے، ایک اسلامی ریاست کے بنیادی اساس کیا ہونے چاہیے، نصاب کیا ہونا چاہیے، وہ نصاب بھی بیان کر دیا۔ اب یہ ہے کہ آگے جب اسلامی ریاست قائم ہو جائے تو اس کے قیام کے بعد کیا کیا قوانین وہاں لاگو ہونے چاہیے۔ جان کا تحفظ، مال کا تحفظ، دین کا تحفظ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ تین چیزوں کا تحفظ، جان کا تحفظ، مال کا تحفظ، دین کا تحفظ، ان تینوں کو قرآن یہاں بیان کرتا ہے۔ کیسے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، جان کے تحفظ کے لیے قصاص کے اصول ہیں، قصاص کے ضابطے ہیں، لہٰذا قصاص تمہارے اوپر لازم کیا گیا ہے۔ اس یہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، اور قصاص کے اندر تمہارے لیے ایک زندگی ہے۔ ایک آدمی کو اگر برسر چوک لٹکایا جائے گا جس نے کسی کو ناحق قتل کیا ہے تو آئندہ کے لیے جرم رک جائے گا، آئندہ کے لیے جرم اس کا انسداد ہو جائے گا۔ ایک شخص نے اگر کسی پاک دامن
عورت پر حملہ کیا ہے، اس کی عزت کو داغدار کرنے کی کوشش کی ہے، اس کا بے جا الزام لگایا ہے، اس کو 80 کوڑے برسر میدان لگائے جائیں گے۔ اسی طرح سے اگر کسی نے کسی کی عزت کو لوٹا ہے اور وہ شادی شدہ ہے تو اس کو سنسار کیا جائے گا، اور وہ غیر شادی شدہ ہے تو اس صورت کے اندر اسے 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ یہ قوانین سخت کڑے قوانین کیوں رکھے؟ تاکہ جانوں کا تحفظ رہے، عزتوں کا تحفظ رہے، اور اسی طرح سے مال کا تحفظ، مال کے تحفظ کے لیے بھی قانون سمجھائے۔ مال کے تحفظ کے لیے آگے سورۃ المائدہ میں پھر قوانین آئیں گے کہ وہاں پر سارق چور کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، ڈکیت کے لیے ہاتھ اور پاؤں اس کے کاٹے جائیں گے، اور سخت ترین سزا دی جائے گی۔ کیوں؟ تاکہ جانوں کی، مالوں کی، عزتوں کی حفاظت رہے، اور ساتھ ساتھ دین کا تحفظ رہے۔ دین کا تحفظ بھی بنیاد ہے، اس لیے احکام دین کے سمجھائے، حج کے احکام آئے، روزے کے احکام آئے۔ ان تمام کے تمام احکام سے کیا ہے؟ دین کا تحفظ۔ حج کا قیام کون کرے گا؟ یہ ریاست کی ذمہ داری۔ اور اسی طرح سے جناب روزے کا انتظام، چاند کا معاملہ، چاند کو دیکھنا، یہ تمام کے تمام معاملات یہ کیا ہیں؟ یہ دین کا تحفظ ہے، دین کے تحفظ سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں۔ اور پھر روزے میں، روزہ کیا ہے؟ روزے کے مسائل سمجھائے، دعا کا طریقہ سمجھایا، اعتکاف کے مسائل سمجھائے۔ اس سے تمہاری نجی زندگی بنے گی، اور نجی زندگی جب تمہاری بنے گی تو تمہارا معاشرہ ایک بہترین معاشرہ کہلائے گا، اس لیے کہ معاشرتی زندگی کا دار و مدار افراد پر ہے۔ افراد کی اگر اصلاح ہوگی تو آگے معاشرے کی بھی اصلاح ہوگی۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اسی طرح سے یہ بھی سمجھایا کہ ایسا نہ ہو کہ کسی کے مال تم ناحق طریقے پر کھانا شروع کر دو، اور ناحق طریقے پر کسی کے مال پر قبضہ جماؤ، اور گواہ بھی تم قائم کر لو، اور عدالت ان گواہوں کی سچائی کو دیکھ کر وہ تمہارے حق میں فیصلہ کر دے۔ خیال رکھنا یہ تم نے بہت بڑا جرم کیا ہے، بہت بڑا جرم کیا ہے کسی کے مال پر ہاتھ ڈالنا۔ یسألونک عن الأہلہ، فتنہ ارتداد سے اپنے آپ کو بچانا ہے، حج کے مسائل سمجھائے، اور اسی طرح سے وہ رسوم جو باطل اور برے نظریات ہیں ان نظریات سے بچنے کی تلقین کی ہے، کہ گھروں کے پیچھے سے، دیوار کے پیچھے سے پھلانگ کر داخل ہونا یہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ مشرکین عرب یہ سمجھتے تھے کہ شاید جو آدمی حج کے لیے جب نکلتا ہے تو اگر احرام باندھ کے نکل گیا، واپس اگر کسی ضرورت سے گھر میں آیا تو دروازے سے داخل نہیں ہو، یہ بےہودہ رسمیں ہیں، یہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ نیکیاں، جو نیکیاں تمہیں سمجھائی گئی ہیں وہ اختیار کرو۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، یہ قتال کے مسائل ساتھ ذکر کیے۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اپنی اس ریاست کے اندر سے کفر کو ختم کرنا، کفر کا خاتمہ، یہ تمہاری ذمہ داری ہوگی۔ اور اگر یہ تم نہیں کرو گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہارے دین کا تحفظ نہیں ہو سکے گا۔ تمہارے پاس جو غیر مسلم آبادیاں اگر تمہارے ملک میں رہ رہی ہیں اور وہ اپنے مذہب کی پرچار وہاں پر کر رہی ہیں تو یاد رکھنا اس سے تمہارے مسلمانوں کے دین کے بگڑنے کا خدشہ، قوی اندیشہ ہے، اس لیے اس کا تحفظ یہ تمہاری ذمہ داری۔ پھر اسی طرح سے حج کے احکام اور مسائل ذکائے کہ حج کے مسائل بتائے۔ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ ایک بڑی اہم عبادت ہے نماز، وہ عبادت ہے جو 5 وقت میں مسلمان اجتماعی اس کو ادا کرتے ہیں، ایک دوسروں کے حال احوال سامنے آتے ہیں۔ رمضان میں وہ عبادات آتی ہیں جو سال میں ایک مرتبہ آتی ہیں۔ عید کا موقع آتا ہے کہ سال میں مسلمان ایک مرتبہ اس جگہ پر جمع ہوتے ہیں، علاقے کے لوگ اپنے ایک جگہ پر جمع ہوتے ہیں۔ پھر حج پوری دنیا سے امت مسلمہ ایک جگہ پر ان کا اجتماع ہوتا ہے، اور اس بڑے اجتماع سے کافروں پر رعب اور دبدبہ پیدا ہوتا ہے، اس لیے اس اجتماع کا حکم ہے۔ اور اس میں جو رسومات باطلہ جاہلیت کی رسومات تھیں ان رسومات سے سمجھایا کہ سب کے سب ایک ہی طرح کا لباس پہن کر، ایک ہی حیت، ایک ہی شکل، ایک ہی حلیے کے اندر لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کرتے ہوئے اللہ کے پاس پہنچتے ہیں۔ اور وہاں جا کے انہیں کیا دعائیں کرنی چاہیے؟ جو اس موقع پر بھی جا کے اللہ سے دنیا ہی مانگتا ہے، یاد رکھیے اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور جو وہاں پر بھی یہ دعا مانگتا ہے کہ اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، ایسوں کے لیے اللہ پاک نے بڑے اجر کا وعدہ رکھا ہے۔ اور ایک اچھے کردار کا مالک انسان کیسا ہوتا ہے اور ایک بد کردار انسان کیسا ہوتا ہے، یہ 2 نشانیاں ذکر فرمائی۔ بد کردار کی مثال، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، بسا اوقات اس کی زبان سے نکلنے والی باتیں بڑی اچھی لگتی ہیں، لیکن اللہ گواہ ہے، اللہ شہادت دیتا ہے کہ اس کے دل کے اندر اسلام کے خلاف کیا برائی ہے، اور وہ جھگڑالو ہے۔ یہ پہچان بتائی، ہر ایک سے جھگڑا کرنا، ہر ایک سے لڑنا، مسلمانوں کو باہم لڑانے کی کوشش کرنا، 2 افراد کے درمیان میں فساد پھیلانا، وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا، اور اسی طرح سے
زمین میں فساد مچانا، کفر کو برپا کرنا، کفر کو پھیلانا، شرک اور نفاق کو پھیلانا، وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، کھیتیوں کو تباہ کرنا، نسلوں کو تباہ کرنا، یہ انسان بد کردار ہے۔ یہ وہ گندی اور بری عادات ہیں کہ جن کی بنیاد پر انسان ایک معاشرے کا بہترین انسان نہیں بن سکتا۔ اور اسی طرح سے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اچھے کردار کا مالک کون سا ہوتا ہے؟ اچھے کردار کا مالک جس کا ہر عمل اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہوا کرتا ہے، جس کا ہر عمل اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہوتا ہے، یہ اچھے کردار کا مالک ہوتا ہے۔ اور پھر ایک تنبیہ فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ یہ آیت بینہ جو ہے یہ روح کی حیثیت رکھتی ہے، پورے کے پورے احکام اور پورے کے پورے اسلام کا خلاصہ کہہ لیجیے اس کو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اور ساتھ اس میں سخت ڈانٹ بھی ہے، ایمان والو ادخلوا فی السلم، سلم میں آ جاؤ۔ سلم کس کو کہتے ہیں؟ صلح میں آ جاؤ۔ اور سلم سے مراد یہاں اسلام ہے۔ اسلام کو سلم بھی کہتے ہیں اس لیے کہ امن کا پیغام ہے یہ۔ اسلام کو اسلام بھی کہتے ہیں، سلامتی سے ہے، اور اس کو سلم بھی کہتے ہیں۔ اب یہاں بات سمجھنے کی ہے، کیوں کہا؟ یہ نہیں کہا ادخلوا فی الاسلام کافہ، اسلام میں نہیں، ادخلوا فی السلم کافہ، اور سلم کا ترجمہ آپ کرتے ہیں اسلام میں داخل ہو جاؤ پورے کے پورے۔ یہ لفظ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اللہ کے ساتھ جنگ مت کرو، اللہ پاک کے حکموں کی خلاف ورزی کرنا یہ جنگ ہے اللہ کے ساتھ۔ ایک باؤنڈری لگائی ہے، ایک دیوار، چار دیواری قائم کی ہے، یہ اسلام کی چار دیواری ہے، یہ حدود مقرر کی ہیں، قصاص بتائے، احکام بتائے، ان حدود کے قریب تمہیں آپ نے نہیں جانا ہے، اور یہ اسلام کی سرحدیں ہیں، اگر ان سے تم باہر نکل جاؤ گے تو تم کفر کے اندر داخل ہو جاؤ گے۔ اب حکم دیا گیا کہ اس اسلام کی چھتری کے اندر پورے آ جاؤ، تمہارے معاملات بھی اسلام کے مطابق، تمہارے عقائد اسلام کے مطابق، تمہاری عبادات اسلام کے مطابق، تمہاری معاشرتی زندگی اسلام کے مطابق، شادی بیاہ اسلام کے مطابق، تجارت اسلام کے مطابق، زندگی کا ہر شعبہ اسلام کے مطابق، غیر مسلم اقوام کے ساتھ میل جول اسلام کے مطابق، جو اللہ کے بتائے ہوئے احکام ہیں اس کے اندر تم داخل ہو جاؤ۔ یہ ہے سلم میں داخل ہونا، کہ پورے کے پورے اسلام کی اس چار دیواری کے اندر آ جاؤ۔ اور پھر دیکھیے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے نقش قدم پر مت چلنا، وہ تمہارا دشمن ہے۔ فَإِن زَلَلْتُمْ، اتنی سخت ڈانٹ آئی ہے، فَإِن زَلَلْتُمْ، اگر ذرہ سا بھی تم پھسل گئے، مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، قرآن آنے کے بعد، نبی کی سنت آنے کے بعد، ہر زندگی کے شعبے کے اندر تمہارے پاس احکام موجود ہیں، احکام خداوندی، نبی کی سیرت موجود ہے، پھر بھی اگر تم پھر گئے اور اسلامی اس سرحد سے باہر نکل گئے، فَاعْلَمُوا، سمجھ لینا، ان اللہ عزیز حکیم، اللہ سخت سزا دینے والا ہے، لیکن نہیں دیتا، اس کی حکمت کا تقاضا ہے، اس نے مہلت دے رکھی ہے۔ تو یہ آیت ہمیں جھنجھوڑ رہی ہے، ہمیں سمجھنا چاہیے۔ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیۃ بینہ، گزشتہ تاریخ سے بھی سبق حاصل کیا کرو۔ سمجھدار قومیں وہ ہوا کرتی ہیں جو اپنی تاریخ کو، اپنی ماضی کو نہیں بھولتی، اور ماضی سے اور تاریخ سے وہ سبق حاصل کیا کرتی ہیں، اور ماضی میں دیکھتی ہیں کہ جن قوموں کے عروج ہوئے، کن بنیادوں پر عروج ان کو ملے، دنیا میں ترقیاں کیسے ملی، اور جن قوموں کے زوال ہوئے، تباہیاں ہوئی ہیں، کن اسباب پر تباہیاں ہوئی ہیں، ان برے اسباب سے قومیں اپنے آپ کو بچایا کرتی ہیں، اور جو عروج کے اسباب ہیں ان اسباب کو اختیار کرتے ہیں۔ اور اسی طرح سے مومنوں کا مقام قیامت کے دن بہت بلند مقام ہوگا، اللہ پاک انہیں بہت اجر دے گا۔ آج اگر ان دنیا میں ان کا تمسخر اور مذاق اڑایا جاتا ہے تو کوئی غم کی بات نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے یہ بھی سمجھایا اس دنیا میں اختلاف کیوں ہوتا ہے، اختلاف آتا کہاں سے ہے؟ کہاں جب دین کی بات آتی ہے، نبی ایک بات پیش کرتا ہے، نبی ایک منصوبہ پیش کرتا ہے، ایک منشور نبی لے کے آتا ہے، ایک کتاب لے کے آتا ہے۔ کان الناس امۃ واحدہ، مکہ میں سارے ایک ہی زندگی گزار رہے تھے، ایک ہی طرح کے سارے طرز پر چل، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دین لے کر آئے، ماننے والے نہ ماننے والے دو طبقے الگ ہو گئے۔ یہاں سے اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، اور کیوں؟ بغین بینہم، حسد کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے۔ اور سمجھا حصول جنت آسان نہیں ہے، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ جنت کا داخلہ چاہتے ہو، اس کے لیے محنت۔ یسألونک ماذا ینفقون، اچھا اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں؟ قل ما انفقتم من خیر، کہاں خرچ کریں، کیا خرچ کریں، کہاں ضرورت سے زائد مال خرچ کر دیا کرو۔
قل العفو، ضرورت سے زائد مال خرچ کر دیا کرو۔ یہاں سے وہ چند مسائل ہیں کہ جو سوالات کے جوابات ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف موقعوں پر صحابہ نے سوال فرمائے تو ان سوالات کے جوابات بھی دیے گئے، اور اس میں بعض چیزیں ایسی ہیں جو ذو وجہتین ہیں، جن میں خیر بھی نظر آتی ہے، شر بھی ہے، خیر بھی ہے، شر بھی ہے، لیکن کہیں کہیں شر غالب ہے، بتایا گیا کہ اس سے بچ جاؤ اس لیے کہ شر کا غلبہ ہے۔ تو اسی طرح سے مال دیکھنے میں، خرچ کرنے میں تو ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ ختم ہو جاتا ہے، اور خیر یہ ہے کہ ثواب ملتا ہے، لیکن خیر غالب ہے اس میں، ٹھیک ہے مال ختم ہوتا ہے، اس کے بدلے میں اللہ تمہیں ایک کے بدلے میں 10 نیکیاں دے گا۔ تم خرچ کہاں کرو گے؟ ماں باپ پر خرچ کرو گے تو تمہارے ہی ماں باپ ہے، یتیموں پر خرچ کرو گے تمہارے ہی معاشرے کے یتیم ہیں، قرابت داروں پر خرچ کرو گے، مسافروں پر خرچ کرو گے، تو وہ ایک انسان ہونے کی حیثیت سے معاشرے کا ایک فرد ہے، ان پر خرچ کرنا چاہیے تمہیں۔ اور یاد رکھنا جو بھی تم خرچ کرو گے اللہ تمہیں اجر دے گا۔ کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم، ایسا ہو سکتا ہے جو چیز تمہاری نظروں میں محبوب ہو وہ حقیقت میں تمہارے حق میں بہتر نہ ہو، اور جو چیز تمہاری نظروں کے اندر ناپسندیدہ ہو وہ حقیقت میں تمہارے لیے بہتر ہو، اس کا خیال رکھنا۔ اور اسی طرح سے قتال کی علتیں سمجھائیں اور ذکر فرمایا کہ قتال کا حکم کیوں دیا گیا ہے۔ یسألونک عن الشہر الحرام قل قتال فیہ کبیر، جب مدینہ منورہ میں آپ علیہ السلام ہجرت کر کے چلے گئے، اب حکم آیا کہ مکہ مکرمہ کو کفر سے، شرک سے پاک کرنا ہے، تو کہا اب وہاں ہم جا کے کیسے لڑیں گے، کیوں لڑیں؟ قل فیہ، تو کہا کہ تو اشہر حرم ہے اور احترام والے مہینے ہیں، ان میں ہمیں نہیں لڑنا چاہیے، اور ساتھ ساتھ بات یہ بھی ہے کہ وہاں جو ہے وہ بیت اللہ ہے اور وہ ارض مقدسہ ہے، وہاں یہ کام نہیں ہونا چاہیے۔ کہا ٹھیک ہے، قل قتال فیہ کبیر، اس میں قتال کرنا بڑا گناہ ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اس میں ذو وجہتین، دو وجہ ہیں، یعنی خیر بھی ہے شر بھی ہے۔ اچھا قتال کریں گے تو یہ تو شر ہے، وہاں بظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ حرم میں قتال ہوگا، تو کہا ٹھیک ہے حرم میں قتال ہونا یہ بڑی چیز ہے، گناہ ہے، لیکن وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام کا یاد رکھنا کہ بیت اللہ سے جو انہوں نے روکا ہے آپ کو، اور اسی طرح سے بیت اللہ جو کفر سے بھرا ہوا ہے، شرک سے بھرا ہوا ہے، اور بیت اللہ سے اور مکہ سے صحابہ کو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے ہجرت پر مجبور کیا ہے، یہ بھی تو بڑے گناہ ہیں۔ ان گناہوں کے خاتمے کے لیے، شرک کو مٹانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو یہ کڑوا گھونٹ بھرنا پڑے گا، لینا پڑے گا۔ ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا، اور کہا کہ اگر ان کا بس چلے تو تمہیں اپنے ایمان اور اسلام سے پھیر دیں، اور یاد رکھنا ومن یرتدد منکم عن دینہ، جو اسلام سے پھرے گا اور اس کا خاتمہ کفر پر ہوا تو وہ اصحاب النار ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ دوزخی ہے، اس کے سارے اعمال حبط ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے۔ عرض کیا تھا کہ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے دین کا تحفظ کرنا، وہ تمام کی تمام برائیاں جس سے دین میں خرابی آ سکتی ہے، وہ بے حیائی کے سارے اسباب روکنا جس سے لوگوں کا دین تباہ ہو سکتا ہے، یہ ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، شراب کے متعلق پوچھتے ہیں آپ سے، دیکھنے میں لگتا ہے کہ شراب بیچیں گے تو فائدہ آئے گا لیکن نقصان بھی ہے۔ قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، یہ اس وقت کی بات ہے جب شراب کی حرمت نہیں آئی تھی، آپ بتا دیجئے کہ ہاں اس میں ایک فائدہ بھی ہے اور نقصان بھی ہے، لیکن واسمہما اکبر من نفعہما، لیکن نقصان اس کا بڑا ہے۔ تو بہت سارا مجمع اس آیت کے نازل ہونے کے بعد شراب سے روک دیا، اور پھر آخری حرمت جب آئی ہے وہ آگے سورۃ المائدہ کے اندر ہے، تفصیل سے وہاں پر اللہ پاک نے شراب کی حرمت کو بیان فرمایا، وہاں سورۃ المائدہ میں انشاءاللہ پہنچیں گے تو اس کی وضاحت کریں گے۔ اور اسی طرح سے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، یتامہ کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ ان کا کیا معاملہ کرنا چاہیے، کہ یتیموں کا جو مال ہے کیا اس مال کو ہم اپنی تجارت میں ملائیں؟ تو کہا ہاں، یتیموں کے مال کو اپنی تجارت میں اس غرض سے شامل کرنا کہ تاکہ ان کے مال میں برتری ہو اور ان کے مال کے اندر اضافہ ہو، تو اس میں تمہیں گنجائش ہے اور اجازت ہے، لیکن یاد رکھیے گا واللہ یعلم المفسد من المصلح، اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ کس کی نیت مال کے تباہ کرنے کی ہے اور کس کی نیت مال کے بڑھانے کی ہے۔ تو یتیم کو فائدہ پہنچاؤ، آپ نے فرمایا سب سے بہترین گھرانہ وہ ہے جس میں یتیم پل رہا ہو اور یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہو، اور سب سے بدترین گھرانہ وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس یتیم کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہو۔ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، بات آئی تھی کہ دین کا تحفظ، تو دین کا تحفظ ضروری ہے، تو اسلام ان تمام کے تمام راستوں کو بند کرتا ہے جہاں سے آپ کے دین میں بگاڑ پیدا ہو سکتا ہے، جہاں سے آپ کے دین میں بگاڑ آ سکتا ہے۔ لہٰذا مشرکوں کے ساتھ نکاح کرنا، غیر مسلم اقوام کے ساتھ نکاح کی کیا حیثیت ہے؟ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، مشرکوں کے ساتھ نکاح مت کرنا
مت ان عورتوں کے ساتھ نکاح کرنا جب تک وہ ایمان نہ لائیں۔ اچھا اگر کوئی ایسی مشرکہ عورت ہو جو مال میں بھی اچھی ہو، حسن و جمال میں بھی اچھی ہو، کہا تب بھی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ، ایک باندی، ایک لونڈی جو مسلمان ہے وہ اس مشرکہ سے تمہارے لیے بہتر ہے۔ اسی طرح سے وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اپنی بیٹیوں کو بھی مشرکوں کے عقد میں نہ دینا۔ مال مت دیکھنا، دنیا کی جاہ و جلال اور دنیا کی عظمت کو مت دیکھنا، دنیا کی ٹیپ ٹاپ کو مت دیکھنا۔ وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، ایک غلام قسم کا انسان، ایک غریب قسم کا انسان جس کی معاشرے میں کوئی وقعت نہیں ہے لیکن ہے صاحب ایمان، اللہ کا ڈر رکھتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہے، دین کے اندر بہت آگے ہے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اپنا اس کو داماد بناؤ۔ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، وہ کافر، وہ نافرمان، وہ باغی تمہیں بہت اچھا لگتا ہے، اس کا مال اور اس کی دنیا کی چیزیں دیکھ کر تمہارے جی میں حسرتیں پیدا ہو رہی ہیں، لیکن تمہارے لیے وہ بہتر ہے۔ ایک اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ایک فیصلہ، ایک قانون کہ جس کے دل میں خدا کا ڈر ہوگا، رب کا ڈر ہوگا، وہ تمہاری بیٹی کے حقوق کو بھی ٹھیک ادا کرے گا، وہ عزت سے رکھے گا۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، عورتوں کے حقوق سمجھائے، عورتوں سے ایام مخصوصہ میں کس طرح سے ان کے ساتھ نباہ کرنا ہے، تو سمجھایا ایام مخصوصہ میں قرابت داری کے یعنی قربت کے علاوہ، ازدواجی تعلق کے علاوہ باقی تمام تعلقات قائم کرنے کی تمہیں اجازت ہے۔ نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم، اور اسی طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان سے جو تمہیں اولاد دینی ہے اس کے اسباب تم اختیار کرنے کی کوشش کرو۔ ولا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، قسمیں نہ کھایا کرو بلا وجہ، اور اگر قسم کھاؤ تو اس کو پورا کیا کرو، اور اگر قسم تم توڑ دو تو پھر اس کا کفارہ ادا کیا کرو۔ اس کفارے کی تفصیل آگے سورۃ المائدہ میں آئے گی۔ پھر اسی طرح سے عورتوں کے سے متعلقہ احکام ہیں، عدت کے احکام، چونکہ نکاح کے احکام آئے تھے کہ کس قسم کی عورتوں سے نکاح کرنا ہے، اور اسی طرح سے ازدواجی تعلق قائم کرنے کے مسائل وہ بھی آگے۔ اب اگر کسی بھی طور پر کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ جس عورت کو آپ نکاح میں لائے ہیں اگر آپ کا نباہ اس کے ساتھ نہیں ہو سکتا، ہر ممکن کوشش کرنے کے بعد آپ کا نباہ نہیں ہو رہا، ہم آہنگی نہیں ہو رہی ہے، مزاج دونوں کا نہیں مل رہا ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ کے لیے اور راستے موجود ہیں، اس کے لیے اور راستے موجود ہیں۔ اپنی زندگی کو بلا وجہ تلخ نہ کرو۔ شادی بیاہ اور نکاح کا مسئلہ اسلام نے اتنا آسان کر دیا ہے، اتنا آسان کر دیا ہے، اتنا آسان کر دیا کہ ایسا نہیں ہے کہ اس مسئلے کو تم ساری زندگی کی ٹینشن پالتے رہو اور جناب اسی تکلیف کے ساتھ تم اپنا گھر چلاتے رہو، نہیں، ایسا نہیں کرو۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا نباہ نہیں ہو سکتا اور تم دونوں اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکو گے تو کوئی بات نہیں، اسے فارغ کر دو، لیکن فارغ کرنے کے اصول سمجھائے، فارغ کرنے کے طریقے سمجھائے۔ ایسا نہیں ہے کہ جناب بیک وقت تم 3 طلاقیں منہ سے پھینک دو، نہیں، بلکہ اصول سمجھایا۔ اصول یہ سمجھایا کہ آپ سمجھاتے رہو، پیار محبت سے اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرو۔ اگر اصلاح سے باز نہیں آتی ہے پھر دوسرا راستہ یہ ہے کہ کچھ وقت کے لیے اس سے آپ تنہائی اختیار کرو۔ اگر اس سے بھی وہ باز نہیں آتی ہے تو کچھ مناسب آپ سزا کی کارروائی بھی کر سکتے ہو۔ پھر بھی اگر نہیں ہے تو ایک خاندان اس کے خاندان کا بیٹھے، ایک آپ کے خاندان کا بیٹھے، باہمی مصالحت کرنے کی کوشش کرو۔ پھر بھی اگر بات نہیں بن سکتی، 1 طلاق دے دو، 3 نہیں، 1 طلاق۔ 1 طلاق کب دینی ہے؟ ان ایام میں دینی ہے کہ جن ایام میں عورت پاک ہو چکی ہو، ایام سے نکل گئی ہو اور قربت نہ کی ہو، اس وقت میں 1 طلاق دے دو۔ اب 1 طلاق دینے کا فائدہ یہ ہوگا کہ 3 ماہواریوں کے اندر اگر رجوع کر لیتا ہے مرد، اسے شرمندگی ہوتی ہے، ندامت ہو جاتی ہے، یا مرد کو اس کی طرف رجوع کرنے کا خیال پیدا ہوتا ہے، تو رجوع کے اسباب موجود ہیں اس کے پاس، صرف 1 مرتبہ زبان سے کہہ دے گا میں نے رجوع کر لیا۔ لیکن اگر بیک وقت 3 لفظ بول دیتا ہے تو یہ وہ زہر اس نے اگل دیا ہے کہ اب سارے کے سارے راستے بند ہو گئے، اب سارے راستے اصلاح کے بند ہو گئے۔ اور اگر 3 طلاقیں دے دینے کے بعد، 1 طلاق دے دینے کے بعد 3 ماہواریاں گزر جاتی ہیں تو عورت جدا ہو جاتی ہے، پھر بھی ایک چانس موجود ہے کہ دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں اس کے ساتھ۔ لیکن اگر 3 طلاقیں آدمی دے دیتا ہے تو پھر دوبارہ نکاح کا بھی کوئی راستہ نہیں ہے۔ ہاں، ایک راستہ یہ چھوڑا، یہ راستہ بچ گیا ہے کہ اگر وہ عورت کسی اور جگہ نکاح کر لیتی ہے اور وہاں بھی اس کو طلاق پڑ جاتی ہے اور وہاں عدت گزرنے کے بعد پھر وہ پہلے کے پاس آنا چاہے تو اس کو گنجائش ہے۔ اور عجیب بات یہ، الطلاق مرتان، اس رکوع کے اندر جہاں عورتوں کے مسائل ذکر کیے، طلاق کے مسائل، یہ آئلی قوانین ہیں،
ان قوانین کو جہاں اپنے اللہ نے ذکر فرمایا 6 مرتبہ لفظ حدود اللہ آیا ہے، 6 بار۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں، اللہ کی حدوں کو پامال نہ کرنا۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، اگر اللہ کی حدوں کو تم قائم نہ رکھ سکو، تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا، یہ میاں بیوی کا جو تعلق ہے، یہ ازدواجی زندگی کے جو بامی حقوق ہیں، یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان سے تجاوز نہ کرنا۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اور جس نے اللہ کی حدود کو تجاوز کیا ہے اس نے وَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہ ظالم شمار ہوگا۔ اور فرمایا فَإِن طَلَّقَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، اگر دوبارہ رجوع کی گنجائش ہے تمہارے پاس اور اللہ کی حدوں کو قائم کرنے کا یقین ہے تو کوئی حرج نہیں۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کی حد ہے۔ تو یہ اس کو آج لوگوں نے کھیل سمجھ لیا، جب چاہا طلاق پھینک دی، جب چاہا عورت کو ٹارچر کر دیا، جب چاہا عورت کو ذلیل کر کے اپنے میکے میں بھیج دیا۔ یہ کیا ظلم ہے؟ کس تفصیل سے قرآن ان اصولوں کو ذکر کرتا ہے، اور بڑی تفصیل سے یہ کئی رکوع تسلسل کے ساتھ چل رہے ہیں جہاں ازدواجی زندگی سے متعلق یہ احکام سورۃ البقرہ بتا رہی ہے، اور پھر طلاق کے بھی مسائل سمجھائے، عدت کے طریقے سمجھائے کہ عدت کس طرح سے گزارنی ہے۔ اور ایک عدت تو وہ ہے کہ اگر عورت کو طلاق ہو جاتی ہے، والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، تو 3 ماہواریاں وہ عدت گزارے گی، اور ان 3 ماہواریوں میں اگر وہ امید سے ہے تو وہ امید کو نہ چھپائے، پھر اس کی عدت ہوگی وضع حمل، اور اگر وضع یعنی حاملہ نہیں ہے، امید سے نہیں ہے، تو پھر وہ عدت 3 ماہواریوں سے گزارے گی، اور اگر امید سے ہے تو اس کی عدت پھر وضع حمل یعنی بچے کا پیدا ہونا ہے۔ اور دوسری عدت وہ ہے کہ اگر کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو 4 ماہ 10 دن اس کی عدت ہے۔ اور اسی طرح سے وہ عورت جسے مطلقہ جس کو طلاق ہوئی ہے لیکن اگر اسے ایام نہیں آتے تو 3 مہینوں سے وہ عدت گزارے گی۔ تو یہ عدت کے تفصیلی احکام سمجھائے، اور اسی طرح سے سمجھا کہ کسی بھی طرح سے عورتوں کے ساتھ ظلم نہیں ہونا چاہیے، اور اگر عورتوں کو طلاق ہو گئی ہے، عدت ان کی گزر گئی ہے، وہ رسا کو یہ حکم ہے کہ اب اگر وہ عورتیں دوبارہ نکاح کرنا چاہتی ہیں کسی اور جگہ پر تو ان کو نکاح کے معاملے میں ہرگز نہ روکا جائے۔ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، اس بات کا خیال رکھنا کہ اگر کسی عورت کو طلاق ہو جاتی ہے تو اس کے شیرخوار بچے کی وجہ سے عورت کو اذیت نہیں ہونی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ باپ ملنے نہ دے، غلط بات۔ اور اگر وہ عورت خود دودھ پلانا چاہتی ہے تو وہ پلانے کا حق رکھتی ہے، نہ باپ کو تکلیف ہو نہ ماں کو تکلیف ہو۔ اگر ان دونوں کی زندگی آپس میں نباہ نہیں ہو پا رہی ہے تو جو ہونے والی جو اولاد ہو چکی ہے اس اولاد کے لیے یہی باپ ہے، اس اولاد کے لیے یہی ماں ہے۔ ایسی زندگی تلخ نہ کر دو کہ یہ بچے بعد میں ماں کے پاس جانے کے قابل نہ رہیں یا باپ کے پاس جانے کے قابل نہ رہیں، بلکہ ان کو کیا کرنا چاہیے، اس بچے کے لیے، اس بیٹے کے لیے وہی ماں ہے، اس کے لیے وہی باپ ہے۔ تو اگر میاں بیوی کی آپس میں زندگی تلخ ہو گئی ہے تو اس زندگی کی تلخی کی وجہ سے آگے اولادوں کی زندگی تلخ نہیں ہونی چاہیے، یہ تنازع اور یہ جھگڑے یہ آگے متعدی نہیں ہونے چاہیے۔ اور اسی طرح سے پھر عورتوں کے حقوق میں سے ایک یہ بھی سمجھایا کہ مہر کے مسائل، مہر جو مقرر کرو، وہ سورۃ النساء میں بڑی تفصیل سے یہ پھر سے احکام آئیں گے، لیکن یہاں اشارہ ہے کہ جو مہر تم مقرر کرو وہ مہر دے دیا کرو۔ لا جناح علیکم طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ، اگر ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن، رخصتی سے پہلے اگر طلاق دے دیتے ہو اور اگر تم نے مہر مقرر کیا ہوا ہے تو اس مہر کا کچھ نہ کچھ حصہ دینا چاہیے تمہیں، اور اگر کچھ بھی نہیں کیا ہے وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ، اور اگر مہر مقرر نہیں کیا ہے تو پھر کم از کم کچھ نہ کچھ تو اس کو دو، ایک عورت کی عزت کا تقاضا ہے۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، اور اگر رخصتی سے پہلے تم طلاق دے دیتے ہو اور مہر مقرر ہے تو نصف مہر دینا ہے، ہاں اگر وہ معاف کر دے، درگزر کر دے تو کوئی حرج نہیں۔ ان سب کے سب احکام کو ذکر کرنے کے بعد بیچ میں ایک جملہ آیا، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ عجیب قرآن کا انداز ہے، پہلے بھی ازدواجی زندگی سے متعلق آئی قوانین، بعد میں بھی بیچ میں 2 آیتیں آ گئیں نماز۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ گھریلو زندگی کے اندر تم اس قدر الجھ جاؤ کہ نماز سے غافل ہو جاؤ، یہ نہیں، نمازوں کا تحفظ کرنا ہے۔ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاهم ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ 3 اصول تھے، ایک تہذیب الاخلاق،
دوسرا تدبیر المنزل، اور تیسرا سیاست مدینہ کہ آپ اپنے اس ملک کو آگے کیسے بڑھائیں گے، اسلامی مملکت کو کیسے بڑھایا جائے گا، اسلامی مملکت کو کس طرح سے آگے بڑھایا جائے گا۔ تو اسلامی مملکت کو بڑھانے کے اصول سمجھائے کہ اسلامی مملکت کے رفقا، افواج اسلام کی طرف لوگوں کو دعوت دیں گے، اور اگر وہ اسلام کی طرف دعوت کو قبول کر لیتے ہیں تو اچھی بات، اور اگر نہیں قبول کرتے تو ان کو یہ کہا جائے گا کہ اب آپ کو جزیہ دے کر رہنا پڑے گا، اب یہاں اسلام کا غلبہ ہوگا۔ الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اسلام اپنی برتری چاہتا ہے، اور اللہ پاک نے یہ وہ دین دیا ہے کہ جو تمام ادیان کو ناسخ کرنے کے لیے آیا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، لہٰذا تمہیں اس دین کو قبول کرنا ہوگا، اور جب قبول نہیں کرو گے تو پھر تمہیں جزیہ دے کر رہنا ہوگا، ٹیکس دے کر رہنا ہوگا۔ تمہاری جانوں کا تحفظ ہماری ذمہ داری، مالوں کا تحفظ ہماری ذمہ داری، جو ایک مسلمان کے حقوق ہوتے ہیں اسلامی ریاست کے اندر وہ سارے حقوق ہم آپ کو دیں گے، لیکن آپ کو ذمہ بن کر رہنا پڑے گا۔ اور اگر یہ بھی تسلیم نہیں ہے تو پھر ہمارے اور تمہارے درمیان میں پھر تلوار جنگ فیصلہ کرے گی، وہ جنگ کے تذکرے پھر اس لیے آگے دو بنی اسرائیل کے یہ واقعات سنائے، اور پھر یہ سمجھایا کہ کتنی قلیل مقدار کو اللہ پاک نے ہزاروں کے اوپر غالب کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی 313 کو اللہ پاک نے نہتوں کو 1000 کے لشکر پر اللہ پاک نے غالب فرمایا، اور یہ واقعات گویا کہ گزشتہ اقوام کے اندر بھی اسی طرح سے ہوئے کہ سامنے کوئی 80,000 کا لشکر تھا، اور اس 80,000 کے لشکر جو طالوت کا لشکر آیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ پاک نے اس طالوت کا جو لشکر تھا بہت قلیل لوگ تھے، کتنے تھے؟ صرف 3000 لوگ تھے، اور سامنے مقابلے میں جالوت کا لشکر تھا اور وہ 80,000 لوگ تھے۔ اتنی بڑی فوج پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان قلیل کو غالب فرمایا۔ تو یہ سمجھایا کہ اللہ پاک کی مدد اس طرح سے صبر کرنے والوں اور دین پر استقامت کرنے والوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے عمل www.darsequran.com